اب میں ہر طرح سے تیار ہوں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. پاکستانیوں کو لڑا دیا آپس میں, اداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور صرف سب کچھ اب کیوں کہ مجھے میری کرسی چاہیے. ابے بابا, وہ کرسی تمہارے باپ نے بنا کے دی تھی تمہیں. تمہاری اپنی اولاد سیف رہے, ان کو پروٹوکول ملے, اور دوسروں کے بچے جو ہیں ان کے جنازے اٹھتے رہے. اب تو یہاں تک کہہ رہے ہو کہ رشیا کا دورہ میرا غلط فیصلہ تھا, لیکن گولی یہ گولی کی بھی کہانی ہے. میرا آدمی تو نہیں ہے, وہ تو شوکت خانم کا ہیڈ ہے, اور ہم لوگ بیٹھے ہیں بارہ تمہاری ہر سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور وال اسٹریٹ جرنل جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا بہت بڑا اخبار ہے, غالباً پہلے 2-3 اخباروں میں آتا ہے اور بہت کریڈیبل اخبار ہے, اس کو عمران خان نے خاص انٹرویو دیا. اب وہ تو انٹرویو تو آپ کو پتہ چل گیا, لیکن میں آپ کو اس کا لبے لباب بتا دوں کہ کیا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ جی اب میں ہر طرح سے تیار ہوں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. اگر میں دوبارہ حکومت میں آ گیا تو امریکہ کو میں یقین دہانی کراتا ہوں اپنے ہر قسم کے تعاون کی, اور ہمیں مل کر ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک ساتھ گزرنا ہے. یعنی وہ جو امریکی غلامی سے ہم نے نجات حاصل کرنی تھی وہ سب ہوا میں اڑ گیا, کیونکہ خان صاحب کو اپنی کرسی چاہیے, اور اگر وہ کرسی ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس. یعنی اس چیز کے لیے اسمبلیاں توڑنے کو تیار تھے, اس چیز کے لیے آئینی جنگیں کر دیں. آپ دیکھیں وہ ڈپٹی اسپیکر سوری نے کیا کیا, آئین سے انحراف کر لیا, جو ہے وہ اس میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا, باقاعدہ طور پہ گمراہ کیا. آئین توڑا, غداری کے فتوے بانٹے, لوگوں کو نیم کالنگ کی, کسی کو میر جعفر کہہ دیا, کسی کو میر صادق کہہ دیا, کسی کو مسٹر ایکس کہہ دیا, کسی کو مسٹر وائی کہہ دیا. اداروں میں بغاوت کا بیج بویا, اور نہ صرف خود بویا بلکہ اپنے لوگوں کے تھرو بار بار کوشش کی کہ وہ اس کو مزید اسٹرانگ کیا جائے. پوری کوشش کر لی کہ اداروں میں کسی طرح توڑ پھوڑ ہو جائے, کو پھوٹ پڑ جائے, تاکہ عمران خان کو کرسی واپس مل جائے. عدم اعتماد کو روکا, اس کو روکنے کی کوشش کی. پہلے کچھ اور کہتا تھا کہ جناب وہ آئے گا تو میرے لیے خوشی کا دن ہوگا, اور پھر میں دیکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا. جب وہ آ گیا تو رونا پیٹنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ ملک ریاض کی اور اس کی آڈیو لیک ہو گئی زرداری صاحب کی, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اپروچ کر لیا ہے کہ زرداری صاحب اگر ہمارے ساتھ مل جائیں تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ہم کسی طرح روک سکیں. یاد رکھیں وہ بات. جو ہمارے خارجہ تعلقات تھے ان کو تو خیر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا اس نے, ہر طرف سے ہمیں پرابلم پہنچائی, امریکہ کی برائیاں کر کے, اس کی کر کے, یہ کر کے, اور پھر یہاں تک کہ IMF کو خط لکھے جا رہے ہیں وہ شوکت ترین کی جانب سے کہ جی پاکستان کو امداد نہ دی جائے تاکہ حکومت گھٹنوں کے بل گر جائے اور سول وار شروع ہو جائے اس ملک میں. کیوں؟ خان کو کرسی واپس چاہیے تھی, خان کو کرسی پہ بٹھانا تھا. سائفر ہوئی جا رہا ہے, سائفر یہ تو سائفر وہ, GIT بلاؤ, سپریم کورٹ لے کے جاؤ, یہ ہمیں منظور نہیں GIT, یہ ہمیں انکوائری منظور نہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے ڈیسائیڈ کرے گا. یہ سارے آپ کو یاد ہے, جس کی وجہ سے میرے سے بھی کتنے لوگوں نے آپ میں سے بحث کی ہے, آپ سارے کنونس تھے نا اس کے اوپر, اور میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں آپ کو کہتا تھا یہ یو ٹرن لے گا. بہرحال اب وال اسٹریٹ جرنل کو کہتے ہوئے اس نے کہہ دیا یو ٹرن, یہاں تک کہ خود امریکن سفیر جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ رابن رافیل جو ہیں ان سے چھپ چھپ کر ملنا, اپنے لوگوں کو امریکن سفارت خانے بھیجنا, اب یہ سب کچھ کر دیا. یعنی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, ایلینیٹ کر دیا, پاکستانیوں کو لڑا دیا آپس میں, اداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور صرف سب کچھ اب کیوں کہ مجھے میری کرسی چاہیے. ابے بابا, وہ کرسی تمہارے باپ نے بنا کے دی تھی تمہیں, پاکستان کی عوام نے چوز کیا تھا, اور پاکستان کی عوام کے منتخب نمائندوں نے تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. اتنی ہمت تھی تو وہیں پہ رہتے, اور پھر اپنا کو تھوڑے دن کے بعد دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیتے, اس حکومت کے خلاف کر لیتے, ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاتے. سائفر کے جو متعلق جو تم باتیں کرتے رہے, کیا وہ تم نے جھوٹ بولے تھے؟ اب بتا دو لوگوں کو. اگر وہ جھوٹ نہیں تھے تو کیا تھے؟ اب تم نے یہ کہہ دیا. اگر تم نے یہ کہہ رہے ہو آج, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یا وہ سچ تھا, یا یہ جھوٹ ہے, یا یہ جھوٹ ہے اور وہ سچ تھا. تو بھائی یار, دونوں جھوٹ بھی تم نے بولے, اور وہ دونوں باتیں تم نہیں کی, کسی اور نے نہیں کی. تو میں تو سمجھاتے رہے تھے کہ مت کرو. اب تو یہاں تک کہہ رہے ہو کہ رشیا کا دورہ میرا غلط فیصلہ تھا, اور کتنے مہینے تم نے اس عوام کو جیرن کر کے رکھا یہ کہہ کر کہ اس کے بغیر تو پاکستان کا گزارا نہیں.
اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور یہی ٹائم تھا اس کے کرنے کا. ہمیں تو اتنے کا تیل مل رہا ہے تو ہم یہ کر لیں گے، 12 سے کم کا تیل مل رہا ہے. کتنی ٹویٹس اس کے اوپر کی، اسد عمر سے کیا کہلوایا، فواد چودھری سے کیا کہلوایا، شیخ رشید سے کیا کہلوایا، باقیوں سے کیا کہلوایا، اور اب پھر گھوم پھر کے وہیں پہ واپس آ گئے. عمران خان، اللہ کسی کو اتنا بھی بھوکا نہ کرے کرسیوں کے لیے. اور گولی کا ڈرامہ شروع ہو گیا، سائفر تو ختم ہو گیا، لیکن گولی یہ گولی کی بھی کہانی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھو، میرا آدمی تو نہیں ہے، وہ تو شوکت خانم کا ہیڈ ہے. اس نے کہا جی ٹکڑے لگے ہیں، اللہ معاف کرے، ساری عمر مانگتے ہی رہے، اینڈ میں گولی کے بھی ٹکڑے ہی ملے تمہیں. یعنی یہ حالت ہے عمران خان تمہاری. اچھا، ایک بندے کو گولی لگتی ہے، وہ گھر میں نئی اپنا وہ جو ہے ٹریڈ ملز خریدی جا رہی ہیں، آ رہی ہیں گفٹ کے طور پہ کہ خان صاحب نے اس پہ واک کرنی ہے، خان صاحب نے اس پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ وہ کیا ڈرامہ ہے. قلعہ نما سیکیورٹی ہو گئی ہے گھر کی. صرف زمان پارک میں 600 کے قریب لوگ جو ہیں سیکیورٹی اہلکار وہ آ گئے. اور بنی گالا میں 400 450 الگ ہے اس وقت، کیونکہ بھائی صاحب ہے نہیں ابھی وہاں پہ، تو اس لیے کام میں سیکیورٹی والے وہاں پہ، اور ٹوٹل 1000 سے زیادہ سیکیورٹی والے. اور اب خبر یہ آئی تھی بیچ میں کہ ایف سی کے لوگوں کو بلایا گیا، یا کے پی کے لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ سیکیورٹی دیں گے، پنجاب پولیس نہیں. کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی تم ایک پولیس کو دوسری پولیس سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ پنجاب پولیس مخلص نہیں ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے یا تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے. عمران خان، تم اس ملک میں ہر طرح گر کر تم نے لڑائی کا اور پھوٹ کا بیج بویا ہے، اور کوشش کی ہے، اس کو سینچتے گئے ہو کہ ایک تناور درخت بن جائے. اور ہم لوگ بیٹھے ہیں بارہ تمہاری ہر سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے. اتنی آرام سے تو نہیں چلنے دیں گے یہ معاملہ تمہارا. اب رونا دھونا شروع ہو گیا ایف آئی آر کے اوپر. پہلے وہ 6 مہینے اس کے پیچھے، سائفر کے پیچھے لگایا، یو ٹرن لے لیا. اب گولی کے پیچھے کچھ عرصہ لگیں گے آپ لوگ، پھر اس کے بعد یہ بھی یو ٹرن ہونا ہے، یاد رکھنا. لیکن سو کالڈ اپنے فارمر اراکین اسمبلی کو سپریم کورٹ بھیج دیا کہ وہاں جا کے کہو کہ جی ہماری مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. تمہاری مرضی کی ایف آئی آر میری ہوئی تھی عمران خان جب میں گیا تھا، اور میں نے تمہیں بھی کہا تھا پنجاب میں عثمان بزدار نے روکا میری ایف آئی آر ہونے سے. کیوں روکا؟ 2 اپلیکیشنز ابھی بھی تھانوں میں میری پڑی ہوئی ہیں. تو آج بھی تمہاری حکومت ہے پنجاب میں، تو میری ایف آئی آر سے رجسٹر کروا دو نا. اگر تمہارا حق ہے تو میرا بھی حق ہے. میں نے بھی نام دیے ہوئے تھے نا کسی کے، عثمان بزدار بھی ہے اس میں، فیاض الحسن چوہان بھی ہے، حریم شاہ بھی ہے، سندل کھٹک بھی ہے، فواد چودھری بھی ہے. تو وہ ایف آئی آر بھی کٹوا دو. یہاں تو تمہاری حکومت ہے، اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوا دو میری. اور اگر تم ایک ایف آئی آر ایک وزیر آباد میں نہیں کٹوا سکتے تو پھر یہ حکومت کس قسم کی کر رہے ہو عمران خان؟ یہ ڈکوستا کال کو پھر کہہ دو گا کہ میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، میرے پاس پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کرو، آج ڈیزالو کر دو اس اسمبلی کو، اور آج یہاں پہ فریش الیکشن کرا دو. تمہارا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا، فیڈرل گورنمنٹ بھی گوڈو ٹیک دے گی. کیونکہ جب یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، کے پی کے میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی الیکشن کرانے پڑیں گے، وہ اسمبلی نہیں رہ سکتی. تو کیوں لوگوں کے اعصاب سے اور ملک کی معیشت سے اتنے خوفناک کھیل کھیل رہے ہو کہ یہ ملک بینکرپسی کے دہانے پہ پہنچ گیا؟ ہر طرف کاروبار جو ہے اس کا پہیہ جام ہو کے رہ گیا. کوئی کام ہے لوگوں کا چل نہیں رہا، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، مزدور جو پریشان ہے. اور اوپر سے لانگ مارچ میں تمہارے بندے نہیں پورے ہوتے، خالی کرسیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں. اسد عمر ہر ایک میں غصے ہو رہا ہے کہ بندے بھرو. لوگ لاؤڈ سپیکروں پہ جا کے محلوں میں اعلان کر رہے تھے کہ فائنل ہو گیا، اب تو آ جائیں، آپ کی مہربانی. کوئی نہیں آئے گا عمران خان، کیونکہ تمہارے بیٹے آئے ہوئے یہاں پہ، اور تمہارے بیٹے نہیں گئے لانگ مارچ میں. تمہاری اپنی اولاد سیف رہے، ان کو پروٹوکول ملے، اور دوسروں کے بچے جو ہیں ان کے جنازے اٹھتے رہے بغیر پوسٹ مارٹم کے، وہ دفن ہوتے رہے. تم تو ایک ہماری رپورٹر تھی، اس کو تم نے اور تمہارے گارڈوں نے مار دیا. تم تو اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے. تم نے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کی. کیا اس کی ایف آئی آر نہیں ہونی تھی؟ ہٹ اینڈ رن ہوتا، غلطی سے ہوتی. اس ڈیتھ کی جو روڈ پہ ہونی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں ہونی. وہ تم نے اپلائی کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جو دوسرا مر گیا اس کے لیے اپلائی کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جو سے پہلے 4 لوگ مر گئے تھے لانگ مارچ میں، ان کی ایف آئی آر کے اپلائی کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اپنی ایف آئی آر کے لیے کر رہے ہو. تمہارا جو جھوٹا ڈھونگی ڈرامہ ہے گولیاں چلوانے کا، وہ بھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ وہ پلاننگ کس نے کی اور کہاں پہ ہوئی. اور میں بتاؤں ساری انگلیاں تمہاری طرف ہی اٹھ رہی ہیں عمران خان کا. اوپر سے وہ دوسروں کی بھی سمجھ نہیں آتی. اب وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف نے
فیصلہ کر لیا ہے اور اتحادیوں کو یعنی کانفیڈنس میں لے لیا کہ جی نیا آرمی چیف کون ہونا. باقی اگر آپ نے نیا آرمی چیف لگانا ہے لگا لیں. تو بھائی ایک دفعہ ایک روایت ڈال دیں اس ملک میں کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بن جائے گا. اس دن جو بھی سینئر موسٹ ہو وہ بن جائے. کیوں آپ اتنا ابہام کریٹ کریں؟ سپریم کورٹ میں دیکھیں کتنا سکون ہے. سب کو پتا ہے کہ 5 سال بعد بھی کس نے چیف جسٹس بننا ہے, 3 سال کے بعد کس نے بننا ہے, 7 سال کے بعد کون ہوگا. اپنی اپنی سینیورٹی پہ آئیں گے اور سارے کرتے جائیں گے. جو بھی ججز ہیں ان کو پتا ہے سپریم کورٹ کیسے چلانا ہے, اتنا تو تجربہ ہے ان کا. اور جب اپنی اپنی باری پہ آئیں گے تو مزید ایکسپیرینس لے کے آئیں گے. اسی طرح جنرلز کا بھی ہے. کیوں تفریق کرتے ہو کہ یہ اس کا ملنے والا ہے, یہ فلاں کا واقف ہے, یہ ارائی ہے, یہ جٹ ہے, یہ بٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ کوئی طریقے ہیں آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ پوری دنیا کو ہم نے ایک مذاق دکھا دیا, کہہ رہے ہیں ایک اپوائنٹمنٹ نہیں ان سے ہینڈل ہو رہی. ہر آدمی سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے. بہرحال اب میاں شہباز شریف آج آ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں. اب ہمارے لیے کیا کیا فیصلے لنڈن میں ہوئے ہیں. اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ نواز شریف آل اینڈ آل ہے. نواز شریف ہی پاورفل ہے اس حکومت میں, کیونکہ اس کو پاسپورٹ بھی مل گیا. دیکھ کے نواز شریف مقبول ہو سکتا ہے, قابل قبول ابھی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا, واپسی کی اجازت ابھی بھی نہیں ملی ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.